الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ دنوں ایک پوسٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا کہ خوشخبری 8 جون 2016 جمعہ کے دن رمضان کا پہلا روزہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کے بارے میں کسی کو بتایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ محترم ناظرین و سامعین، جب ہم اس روایت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ یہ خالصتاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، آپ کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی استنادی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تلاش کے باوجود یہ روایت ہمیں کتب حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ملی، حتیٰ کہ وہ کتب جو من گھڑت احادیث کے بارے میں ترتیب دی گئی ہیں اور ان کو لکھا گیا ہے، تحریر کیا گیا ہے، ایسی کتب کے اندر بھی اس روایت کا ذکر تک نہیں ملتا۔ جب اس قسم کی روایت ہو تو اس پر محدثین اپنی ایک خاص اصطلاح لا اصل لہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس روایت کی کوئی سند نہ ہو، بلا سند روایت باطل اور جھوٹ ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح اس روایت کے جھوٹا ہونے کی ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ بالکل اسی قسم کے الفاظ کے ساتھ یہ روایت دوسرے مہینوں کے بارے میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر بالخصوص گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ ربیع الاول کے بارے میں بالکل یہی بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لکھ دی جاتی ہے یا اس کو آگے بھیجا جاتا ہے، اور بعض اوقات جمادی الاول، جسے عربی میں جمادہ الاولیٰ کہتے ہیں، اس مہینے کے متعلق بھی اس قسم کی روایت کو مشہور کیا جاتا ہے اور نشر کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو تھی اس روایت کی استنادی حیثیت کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ اور بہتان ہے۔ اب ہم جب اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ روایت معنوی لحاظ سے بھی صحیح نہیں بنتی ہے، کیونکہ محدثین نے من گھڑت روایات کی علامات میں سے ایک علامت ہمیں یہ بھی بتائی ہے کہ اس من گھڑت روایت کے اندر کسی تھوڑے سے اور معمولی کام پر بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہو، جیسا کہ اس روایت کے الفاظ سے واضح ہو رہا ہے۔ یہ روایت گویا کہ بتاتی ہے کہ جس نے صرف رمضان کے بارے میں کسی کو آگاہ کر دیا یا رمضان کی کسی کو خوشخبری دے دی، رمضان کے مہینے کی آمد پر اس کو مبارکباد سب سے پہلے دے دی، تو جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ تو اس روایت کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں، اس کا معنی ہی بتا رہا ہے کہ یہ الفاظ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہیں نکلے ہیں۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، ہم یہاں پر ایک ضروری تنبیہ کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ کہ آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے متعدد طریقے اور حیلے اختیار کرتا ہے، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کرتا ہے کہ بعض اوقات دین کے جذبے کے تحت انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور اس کی ایک صورت ہمیں آج یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ دینی جذبے کے تحت اس قسم کی احادیث اور باتوں کو
آگے شیئر کرنا ثواب اور دین کا کام سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس راستے پر چلا کر ان کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے اور صراط مستقیم سے ان کو ہٹا رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتانا اور ان تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پہنچانا ناظرین بڑا اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ جذبہ بھی شریعت کی حدود اور دائرے کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت نے ہمیں بہت سارے ایسے کام بتائے ہیں جن کو اگر ہم اختیار کریں اور ان کو مضبوطی سے پکڑیں تو انسان اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر سکتا ہے۔ لیکن خود ساختہ طریقے اور لوگوں کے بتائے اور بنائے ہوئے طریقے اور راستے کو اختیار کرنا کہ بندہ اس سے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ بالکل ایک مومن کے شأن شان نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے بچاتے جہنم کی آگ کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنا لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ جس کے راوی ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اسے چاہیے وہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے علاوہ یہ حدیث اور بھی متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہم نے سنا کہ کتنی بڑی وعید اس شخص کو سنائی گئی ہے کہ جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، اور اس قسم کی روایات کو بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنے میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ناظرین ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ حرام اور بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی روایات کو آگے پہنچانا، آگے ان کو ارسال کرنا، بھیجنا، منتقل کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب، کہ جس نے مجھ سے ایسی روایت بیان کی کہ جس کے بارے میں اسے علم تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ مجھ پر بہتان اور تہمت ہے، اور پھر بھی اس نے اس کو روایت کر دیا، آگے منتقل کر دیا، تو آپ فرماتے ہیں فہو احد الکاذبین، یہ شخص مجھ پر جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک جھوٹ بولنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو محض جھوٹی روایت کو آگے منتقل کرتا ہے یا شیئر کرتا ہے، آگے ارسال کرتا ہے، آپ نے اس کو بھی ان لوگوں کی فہرست میں شمار کیا ہے جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنے والے ہیں۔ لہذا ناظرین و سامعین، ہم اہل ایمان ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی روایات کو آگے بیان کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی طرح سے اس قسم کی روایات کو ارسال کرنے سے پہلے ارسال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی حفاظت کریں، اور اگر اس قسم کی روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو پہلے اس کی مکمل تصدیق اور تحقیق کرنا ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔